دیکھیں، اقتدار اور طاقت تک پہنچنے کے ہمیشہ سے دو ہی راستے رہے ہیں۔ ایک راستہ آپ کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے اور دوسرا کامیابی کی طرف۔ کچھ قدیم حکایتیں ہمیں ان دونوں راستوں کی بہت اچھی طرح نشاندہی کرتی ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کہانیاں آج بھی اتنی ہی سچی ہیں جتنی صدیوں پہلے تھیں۔ اور ان ساری کہانیوں کے پیچھے آپ دیکھیں گے ایک ہی بنیادی اصول کام کر رہا ہے کہ اصل طاقت اور عزت انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عطا ہے، ایک انعام ہے جو کسی بالاتر ہستی کی طرف سے ملتا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے اعمال کی کیا اہمیت ہے؟ آخر وہ کون سے فیصلے ہیں جو کسی کو عزت کے قابل بناتے ہیں، اور وہ کون سی غلطیاں ہیں جو اسے ذلت کی گہرائیوں میں دھکیل دیتی ہیں؟ چلیں ان کہانیوں میں جھانک کر دیکھتے ہیں کہ جواب کیا ملتا ہے۔ تو پہلا راستہ یہ وہ راستہ ہے جو انسان کی اپنی کمزوریوں سے بنتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں انسان خود کو ہر چیز کا مالک سمجھ بیٹھتا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی بھول ہوتی ہے۔ یہاں ہمارے سامنے دو کہانیاں ہیں۔ ایک طرف تو ہے ایک ایسا بادشاہ جسے اپنے تکبر نے بالکل اندھا کر دیا ہے، اور دوسری طرف ہے ایک چلاہا اور اس کی بیوی، جنہیں ایک انمول تحفہ تو ملا، لیکن لالچ نے اسے ایک عذاب بنا دیا۔ اب ہوا یہ کہ بادشاہ نے بھری محفل میں دعویٰ کر دیا کہ بھئی یہ جو سلطنت ہے، یہ خزانے ہیں، یہ سب میری اپنی قابلیت کا نتیجہ ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا، قدرت کو تکبر پسند نہیں۔ کچھ ہی دنوں میں ایک سمندری طوفان آیا اور اسے ایک ویران جزیرے پر پھینک دیا، جہاں اس کی بادشاہی اور شان و شوکت بس ایک بھولی بسری کہانی بن کر رہ گئی۔ اور بالکل ایسی ہی کہانی ان جلاہوں کی ہے۔ جب انہیں سونے سے بھری دیگیں ملیں تو وہ شکر کرنے کے بجائے اس فکر میں پڑ گئے کہ جو آدھی دیگ خالی ہے اسے کیسے بھرا جائے۔ اس ایک لالچ نے ان میاں بیوی کی نیندیں، ان کا سکون، سب کچھ چھین لیا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ غریب ہو گئے، کیونکہ اب ان کے پاس دولت تو تھی مگر خوشی کا نام و نشان نہیں تھا۔ لیکن ایک دوسرا راستہ بھی ہے، اور یہ راستہ ہے محنت کا، ایمانداری کا اور عاجزی کا۔ اور اس راستے پر جو انعام ملتا ہے نا، وہ تو انسان کی سوچ سے بھی آگے کی چیز ہے۔ یہ کہانی ہے ایک بادشاہ سلطان المعظم کی، جس کی ملاقات ایک درویش سے ہوتی ہے۔ درویش بادشاہ کا دیا تحفہ لینے سے صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو صرف اپنے خون پسینے کی کمائی ہی قبول کرتا ہوں۔ یہ ایک سیدھی سادی بات بادشاہ کے دل میں تیر کی طرح لگی، اور اس نے اس چیلنج کو قبول کر لیا۔ تو پھر سلطنت کا مالک وہ بھیس بدلتا ہے اور جا کھڑا ہوتا ہے مزدوروں کی لائن میں۔ سارا دن چشمے سے پانی ڈھوتا ہے، سخت مشقت برداشت کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنے مالک سے ڈانٹ بھی سنتا ہے، اور دن کے آخر میں اس کے ہاتھ میں کیا آتا ہے؟ صرف 2 تانبے کے سکے۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی حقیقی کمائی تھی۔ بادشاہ اس سکے لے جا کر درویش کو پیش کرتا ہے۔ درویش کی بیوی غصے میں آ کر وہ سکے ایک گملے میں پھینک دیتی ہے۔ لیکن پھر جو ہوا وہ کمال تھا۔ کچھ عرصے بعد اسی گملے سے ایک پودا نکلا جس پر پھلوں کی جگہ انمول موتی لگتے تھے، اور یہ ایک زندہ ثبوت تھا اس بات کا کہ ایمانداری سے کمائے گئے 2 سکوں کی قیمت بڑے بڑے خزانوں سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ کبھی کبھی طاقت اور عزت ان راستوں سے بھی مل جاتی ہیں جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ قسمت کا سینس آف ہیومر بھی بڑا کمال کا ہوتا ہے۔ تو ملیے نصیب بختہ سے، ایک سیدھا سادہ بھولا بھالا کمہار۔ وہ اپنی زندگی میں خوش تھا اور اسے بہادری یا جنگ سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن قسمت نے اس کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ ہوا یہ کہ ایک رات اس کا گدھا کہیں بھاگ گیا۔ وہ اسے ڈھونڈنے نکلا اور اندھیرے میں غلطی سے ایک شیر کو اپنا گدھا سمجھ بیٹھا، اور صرف سمجھا نہیں بلکہ اسے کان سے پکڑ کر گھر لایا اور کھوٹے سے باندھ دیا۔ اب صبح جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو بس پورے ملک میں دھوم مچ گئی کہ نصیب بختہ نے ایک زندہ شیر کو قابو کر لیا۔ اب کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے اسے فوج کا جنرل بنا دیا گیا۔ جنگ کے میدان میں وہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اسے رسیوں سے گھوڑے پر باندھنا پڑا۔ گھوڑا جو بھاگا تو نصیب بختہ نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک درخت کو پکڑ لیا، لیکن وہ درخت ہی جڑ سے اکھڑ کر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ دشمن فوج نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ سمجھے کہ کوئی دیوتا ایک پورا درخت اٹھائے ان پر حملہ کرنے آ رہا ہے۔ اور نتیجہ
نتیجہ یہ نکلا کہ پوری کی پوری دشمن فوج لڑے بغیر ہی میدان چھوڑ کر بھاگ گئی۔ نصیب بختہ، جو صرف اپنی جان بچانا چاہتا تھا، وہ انجانے میں ہی اپنے ملک کے لیے ایک بہت بڑی فتح کا سبب بن گیا۔ تو ایک مغرور بادشاہ، ایک لالچی جوڑا، ایک محنتی سلطان اور ایک ایسا ہیرو جو حادثے سے بن گیا، ان سب کی کہانیاں ہمیں آخر سکھاتی کیا ہیں؟ دیکھیں، سبق بہت صاف ہیں۔ حقیقی عزت تکبر سے نہیں، عاجزی سے ملتی ہے۔ لالچ جو ہے وہ نعمت کو بھی زحمت بنا دیتا ہے۔ ایمانداری کی کمائی میں برکت ہوتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی کم کیوں نہ ہو۔ اور ہاں، کبھی کبھی بہادری اور قیادت ان لوگوں میں بھی مل جاتی ہے جو خود کو اس کا اہل نہیں سمجھتے۔ آخر میں بات گھوم پھر کر ایک ہی جگہ آ جاتی ہے: کردار۔ تو یہ پرانی کہانیاں ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ آج کی اس تیز رفتار دنیا میں جہاں طاقت اور کامیابی کو ہی سب کچھ سمجھا جاتا ہے، کیا ہم کہیں کردار کی اہمیت کو بھول تو نہیں گئے؟ اور سب سے بڑا سوال جو یہ کہانیاں چھوڑ جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم خود اپنی زندگی میں طاقت کا کون سا راستہ چن رہے ہیں۔